جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے بولو؟ ایمان۔ دو چیزیں ایمان کے مقابلے میں ہمیشہ آئی۔ کتنی چیزیں بولو؟ ایک اولاد اور دوسری دولت، یہ دو چیزیں۔ اگر ایمان میں اور دولت میں، میری طرف بیٹا، ایمان میں اور دولت میں جب تکرار ہوتی تھی، مطلب اگر ایمان بچا رہے ہیں تو دولت جا رہی ہے، اور دولت بچا رہے ہیں تو ایمان جا رہا ہے۔ تو مسلمان ایمان کے سامنے دولت کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا بولو؟ ایمان بچاتا تھا۔ دوسری چیز یہ آئی اولاد میں اور ایمان میں تکرار۔ اگر ایمان بچا رہا تو اولاد جا رہی ہے، اور اگر اولاد بچا رہا تو ایمان جا رہا ہے۔ تو مسلمان اولاد کی پرواہ نہیں کرتا تھا، کیا کرتا تھا بولو؟ ایمان۔ سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دور وہ آئے گا، ایک وقت وہ آئے گا، ایک ٹائم وہ آئے گا، ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جتنا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں رکھنا مشکل ہے۔ 2 منٹ نہیں رکھو گے اور ایک دم پھینک دو، کتنا مشکل ہے آگ کا انگارہ ہاتھ میں رکھنا۔ بولو ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسا کہ آگ کا انگارہ رکھنا۔ اس کی تصریح میں بیان کیا جاتا ہے، آدمی صبح کو گھر سے نکلے گا تو ایمان والا تھا، شام کو جب واپس آئے تو کوئی پتہ نہیں اس کے ایمان اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں۔ ادھر سے نکلا ایمان والا، ادھر سے آیا تو خالی۔ شام کو گھر میں گھسا تو ایمان والا، اور صبح کو جب اٹھے تو اس کے پاس ایمان نہیں۔ اتنا مشکل۔ توجہ رکھنا، یہ دور اب وہی آ گیا جس سے پیجامہ باندھنا نہیں آتا وہ مفتی بن گیا۔ توجہ رکھنا میری بات۔ جس کے اتحیات سنبھل کے یاد نہیں ہے وہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے فتوے جھاڑتا ہے۔ جسے غسل کا طریقہ نہیں وہ قرآن اور حدیث کی غلط وضاحت کرتا ہے، شریعت میں اپنی طبیعت ملاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی پرواہ نہیں کرتا، چوراہے پہ 2-4 کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اپنے اپنے دماغ کی کہنے لگے، علم سے دور تھے، سارے کے سارے بات مان رہے منوا رہے ہیں۔ ایمان والے آئے تھے اور جب گھر گئے تو ایمان ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ بتاؤں کیسے؟ پہلے لوگ اپنے کام کاج اور اپنی اصلاح کے لیے باتیں کرتے تھے، اب تو نہ پدی نہ پدی کا شوروا ڈائریکٹ صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا۔ یار سبحان اللہ، اس جگہ نہیں کہتے بیٹا، سمجھے؟ ڈائریکٹ کسی صحابی پہ انگلی اٹھا دیتا ہے۔ تم ہو کون یا میں ہوں کون ان کے مقابلے میں؟ سنبھل کے منہ دھونا نہیں آتا۔ اللہ اللہ سنو پیارے، پوری دنیا کے تم تو الگ رہے، مفتی مولوی علامہ محدث مفسر سارے کے سارے بڑے بڑے ولی قطب قطدہ فجبہ نقبہ غوث قطب ابدال سارے کے سارے
ولی ایک پلے میں رکھ دو اور میرے نبی کا صحابی ایک پلے میں، سب مل کر کے بھی اس نبی کے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ نہیں پہنچ سکتے، بس صرف اپنی انانیت پہ لڑائیاں چل رہی ہیں۔ شروع میں پہلے چلا تھا کہ میرا پیر وہ ہے، اس کا پیر وہ ہے، اس کا پیر وہ ہے، اور دونوں کے پیر اگر اچھے ہیں تو وہ تعریف میں پھر اپنے پیر کو اتنا بڑھا دیا، اس نے اس کو پیر کی تنقیص کری، اس نے اس کے پیر کو برا کہا، گالی دی، اور دونوں کے پیر اگر ولی تھے، عالم ربانی تھے، ان کی تنقیص کرنے سے، ان کو برا بھلا کہنے سے، گالی بکنے سے دونوں کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، دونوں کا ایمان خطرے میں۔ یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں حضرت، کچھ جگہ پر لوگ کیا کہتے معلوم ہے؟ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، بتایا حضرت نے بات ہوئی، ان کی محبت ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا حصہ۔ وہیں پہ صحابہ کرام کی محبت، وہ بھی ایمان کا جز اور حصہ۔ ارے یار 5 کلو کی ترازو ہے ہمارے پاس تولنے والے، اور تو تول لیا اس پہ 1 کوئنٹل، ٹوٹے گی یہ بچے گی تیری ایمان کی ترازو؟ 5ویں کلاس کا پڑھنے والا ایم اے اور ہائی اسکول کے بچوں کا ٹیسٹ لے لے گا، تم صحابہ کرام کی برابر، حضرت حسین کریمین کی برابر، مگر صرف لفظ آتا چلا گیا اور لوگ صرف اسی طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ جنے کتنے لوگ ایسے بھی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر جاتے ہیں، لعن طعن کر جاتے ہیں، برا کر۔ مان لو تھوڑی دیر کے لیے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم میرے اسلامی رشتے کے بھائی ہو، اگر تم تک بات نہیں پہنچاؤں گا تو کہاں پہنچاؤں گا؟ اور میری بات غلط ثابت ہو تو بلا لیو، چوراہے پہ کھڑے ہو کے توبہ کر دوں گا، ورنہ تو آپ کو ماننی پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ذہن میں آئے گی، سنو میں بتاتا ہوں آپ کو، ذرا توجہ سے سننا، غور کر کے سننا۔ حضرت امام حسین پاک کو جو شہید کرایا وہ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید اور یزیدیوں نے یہی کریں گے، سمجھ میں آ رہی؟ چلو شہید ہو گئے، اس کے بعد زیادہ حق کس کا تھا؟ ان کے بیٹے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین نے حضرت امیر معاویہ کو برا نہیں کہا، تم کون ہو بھائی؟ امام حسین پاک کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت امام زین العابدین۔ وہ تو بائیکاٹ کرتے تھے، برا بھلا کہتے، مگر تم نپدی کا شوربا، اور بڑے بڑے صحابہ اس کے بعد بھی موجود تھے، بڑے بڑے مفتیان کرام موجود تھے، فتویٰ لگا دیتے، مگر کوئی بھی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا کہ ایک بھی فتویٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی نے لگایا نہیں لگایا۔ ان کے بیٹے امام محمد باقر تھے، ان کے بیٹے امام جعفر صادق تھے، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم تھے، کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ تو کہاں سے مفتی آ گیا؟ کان کھول کے سن لے، اگر صحابی کے بارے میں کوئی غلط جملہ بول دیا، گستاخی کر دی، تو کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، تیری نمازوں کا، روزوں کا، تیری محبت کا کوئی اعتبار رہا ہی نہیں، کوئی اعتبار نہیں رہا۔ اور کچھ لوگ کم بخت ایسے ہیں
وہ یار امام حسین پاک بھی انگلیاں اٹھا دیتے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی جب سجدے میں تھے نماز پڑھ رہے تھے تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا, عبادت میں تھے. کوئی چھت پہ تو تھے نہیں جو اگر نبی اٹھ جائیں تو امام حسین چھت پہ سے گر رہے ہیں معاذ اللہ پاؤں میں کس چیز میں چوٹ. سجدے میں اتنا اونچا آدمی ہوتا, اگر ایسے اٹھ جاتے حسین پیچھے گر جاتے, ہاتھ پاؤں تو نہیں ٹوٹتے, مگر محبت کا تقاضا تو دیکھو. اور وہ بھی حالت نماز. نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. باز کم بخت مولوی نہیں ہو, ایسے تو شیطان بھی تیرا پڑا ہوا. یزید کو جنت میں لے جانے کی کوشش کر رہے آپ. کہہ رہے یزید جنتی تھا. یزید تو جنتی نہیں تھا. اگر یزید کو جنتی مانے گا اور امام حسین پاک کے بارے میں غلط سلط بولے گا تو ضرور جہنمی ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی؟ کوئی بھی ایمان کی ڈوری ٹوٹنے نہ پائے. یاد رکھنا, تم مفتی مت بننا. اگر سمجھ میں مسئلہ نہ آئے, سمجھ میں معاملہ نہ آئے تو تمہارے یہاں مفتی صاحب ہیں, پاس میں بریلی ہے, آگے رامپور ہے, پیلی بھیت ہے, مراد آباد ہے, جہاں چاہو بڑے بڑے عالموں سے مفتیوں سے مسئلہ معلوم کر لو اور اس پہ عمل کرو. اگر انہوں نے غلط بتایا, تم نے غلط عمل کیا تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا, سارے کا سارا عذاب ان مفتی صاحب کو. سمجھ آ رہی بات؟ ایک حدیث شریف ہے, اس کی اور تشریح کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بات بتاؤ, آپ کو نبی نے فرمایا یہ چیز حلال ہے تو وہ حلال, توجہ ہے نا. نبی نے فرمایا یہ چیز حرام ہے تو حرام. ایک ہے بکرا اور ایک ہے خنزیر, دو چیزیں نا, دونوں کا گوشت ہوتا ہے. اب بتاؤ کیا ہوگا, وہ بکرا حلال ہے اور وہ نہیں کھا سکتے جبکہ گوشت ہے. اچھا اور لے لو دوسری بات, ایک بکرا وہی آدمی وہی چھری, اس نے اس کو ذبح کیا تو اللہ کے نام سے بسم اللہ اللہ اکبر, اور ایک نے ذبح کیا اللہ کا نام لے کے نہیں لیا, اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کے یہاں پہ ذبح کر دیا. سمجھے؟ اب بتاؤ, بکرا چھری آدمی وہی ہے, لیکن جو اللہ کے نام سے ہوا وہ حلال, اور جو اللہ کے نام سے نہیں ہوا وہ مردار. اس کا کھانا جائز, اس کا کھانا ناجائز. کس نے بتایا؟ یہ نبی نے. جو چیز نبی بتا دے وہی تو مانو گے. اب نبی فرماتے ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. سمجھ میں آ رہی بات؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد کون ہے بولو؟ اچھا یہ کس نے بتایا؟ نبی نے. اب کوئی یہ کہہ دے صاحب اول درجہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا نہیں, اول درجہ مولا کائنات حضرت علی کا, تو تم زیادہ جانتے تھے یا نبی؟ سوچنے کی بات. اب ہم کس کی مانیں گے؟ اگر اول درجہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا نبی نے فرما دیا تو اس کے بعد تمام صحابہ کا جو درجات ہے وہ اس میں تنقیص نہیں ہے, کوئی توہین نہیں کر رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ فرمان نبی ہے, فرمان نبی. اب یہی تو بات ہو. حضرت ابوبکر صدیق کی اس بات پر حضرت عمر کو بھی اعتراض نہیں تھا, حضرت عثمان غنی کو بھی نہیں تھا, مولا کائنات حضرت علی کو بھی اعتراض نہیں تھا, ان کی اولاد کو بھی اعتراض
कौन हो? अपना पता बताओ, अपना एड्रेस दो। इसलिए ईमान बचाना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए वो बातें आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि खदशात निकल जाए, आपस के झगड़े खत्म हो जाए। भाई नबी के फरमान पे हमारा ईमान है, खत्म। एक हदीस शरीफ है, बहुत चल रही है और नाज़िम लोग भी उसको खूब तेजी से, मन कुंतु मौला, तो सब लोग कहेंगे अली 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 कहते हैं। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौलाहु फहुवा अली, समझे? मन कुंतु, समझे, फहादा अली। इसका मतलब ये है मैं जिसका मौला हूं बस ये अली भी उसके मौला। अगर हाजा लगाएंगे तो मैंने ये का तर्जुमा कर दिया, मैं जिसका मौला हूं तो हजरत अली भी उसके मौला है। अब इस पे मौलाना की मैंने क्लिप सुनी, उन्होंने इसका तर्जुमा कर दिया। मुझे लगता है वो मदरसे में पढ़े नहीं, अरबी से उनका ताल्लुक नहीं है, हर चीज के ग्रामर होते हैं। यहाँ उलमा बैठे, मैं भी मदरसे में पढ़ा हूँ, उसके बाद पढ़ाया हूँ, फिर स्टेज पे आया। अरबी बनाते हुए एक जुमले की मान लो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। आइन आइन अल आइन अलिफ लाम आइन या नून अल आइन। मेंढक है, मेंढक मेंढक, कोई हाथी नहीं है। तवज्जो रखो मेरी तरफ बेटा। ओ बेटा, ये बात सुनने की है, इल्मी है, मगर इसको आसान करूंगा इंशाअल्लाह और कुरान से साबित भी करूंगा जी। एक बात देखो, तवज्जो रखना, तवज्जो। आइन के माना आते आंख, इसके माना आते घुटना, इसके माना आते हैं झरना यानी चश्मा, इसके माना आते हैं बढ़ती हुई आबादी। ये सारे माना इसके। अब मैं ये अरबी बनाऊं, तवज्जो रखो मेरी तरफ, मैं ये अरबी बनाऊं, हादर रजुल यशरिबुल माअ मिनल आइन, मैंने अरबी बनाई, ये शख्स घुटने से पानी पीता है। तो ये सही होगा तर्जुमा? क्यों भाई? आइन का माना घुटना, मैं तुम्हें डिक्शनरी में दिखा दूंगा। अच्छा, अब तो हादल बलद यंजुरु मिनल आइन, ये लड़का झरने से देखता है। ये तर्जुमा ठीक होगा? नहीं, क्यों? आइन का माना दिखा दो, यहां आंख के माना लगाने पड़ेगा। हाज़ा सबी यमशी मिनल आइन, ये बच्चा घुटने से चलता है। तर्जुमा ठीक हो गया। और अगर मैं ये करूं ये बच्चा आंख से चलता है, तो तर्जुमा ठीक होगा? नहीं हजरत, मैं तो आइन दिखा दूं। मौका महल देखना पड़ेगा। जैसे कुछ मौलाना ने, क्या नबी गुमराह हो सकते? और अगर कोई मान ले तो उसका ईमान, तो उसमें वावजदा का दालन फला दाल का गुमराह दे दिया, वाला दालिन से लेकर कि ए महबूब, अल्लाह फरमाता ए महबूब मैंने तुमको गुमराह पाया तो हिदायत दी। तो नबी क्या गुमराह थे? नहीं थे ना। तो यहाँ पे ए महबूब मैंने आपको अपनी मोहब्बत में खिंचता हुआ पाया तो हिदायत दी, आगे बढ़ा दिया। समझ में आ रही बात? ऐसे इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। क्या महबूब हमने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दी? इसका मतलब क्या? महबूब गुनाहगार था? नहीं। अब ये लाम सबबिया, ऐ महबूब आपके सबब हमने आपके अगलों और आपके पिछलों के गुनाह माफ कर दिए। सुभान अल्लाह। ये हज़रत का तर्जुमा कितना साफ हो गया। अमन कुन्तु मौलाहु फहादा अली, मैं जिसका मौला हूं बस उसके मौला अली है। तो अब उसने तर्जमा किया नबी अबू बकर सिद्दीक के मौला यानी अफजल। समझ रहे बात? नबी हजरत उमर के मौला उनसे अफजल।
नबी हजरत उस्मान के मौला, यहाँ तक के हजरत जिब्रील मीकाईल फरिश्तों के मौला, तो उनसे अफजल, यहाँ पर अफजल का तर्जमा कर दिया, यानी नबी अफजल है तो वो उनसे अफजल। और नबी ने फरमाया गदीर खुम के मौके पर नबी अली का हाथ पकड़ के कहा था कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी मौला है। तो फिर नबी के इस कौल से पता चला कि अली अबू बकर सिद्दीक से अफजल, अभी और अली हजरत उमर से अफजल, अली हजरत उस्मान गनी से अफजल, अली हजरत जिब्राइल मीकाईल इसराफील इजराइल इन तमाम से अफजल। उधर नारे लग गए। अब कुरान क्या सुनो, इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन व बाद ज़ालिका ज़हीरा। कुरान क्या है ना, इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, बेशक अल्लाह हुजूर का मौला, व जिब्रील और जिब्रील हुजूर के मौला, व सालिहुल मुमिनीन और तमाम मोमिनीन जो नेक लोग हैं वो भी हुजूर के मौला। तो जिब्रील हुजूर से अफजल, बोलो तमाम मोमिनीन हुजूर से अफजल। अगर यहां अफजल के माना लेंगे तो वो तो हदीस थी, ये तो कुरान है जी, ये तो कुरान पाक है। पूछो आयत है कि नहीं? तो क्या हुजूर से अफजल तमाम सालिहीन मोमिनीन हजरत जिब्रील? नहीं, यहाँ पर ये मुराद है, ये मतलब है, यहाँ मदद के माना में है कि अल्लाह भी हुजूर का मददगार है। ए काफिरो, ए मुशरिको, तुम परेशान मत हो, अल्लाह भी मददगार है, अल्लाह भी हुजूर के साथ है और जिब्रील भी हुजूर के साथ है, तमाम सालिहीन भी हुजूर के साथ है। गदीर खुम के मौके पर लोग हजरत अली के बारे में कुछ बातें बना रहे थे। जब हुजूर को पता चला तो हुजूर ने कहा उनकी जबान बंद करने के लिए, मेरे अली के बारे में कुछ मत बोलना। यहाँ मौला के माना मोहब्बत के माने में है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से मोहब्बत करेगा, जो मुझसे प्यार करता है वो अली से प्यार करेगा, जो मेरा नहीं है वो अली का नहीं है, जो मेरा है वो अली का। और यहाँ उसने क्या जोड़ दिया अफजल? हाँ हाँ, अब जरा सोचने की बात, हाँ गौर करो इस बात को। फिर इसको क्या कहेंगे? इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन व बाद ज़ालिका। कुरान क्या है? नहीं तो कुछ इल्म चाहिए समझने के लिए। मैंने पहले मिसाल दे दी घुटने की। एक लफ्ज के कितने माना होते हैं। मौला का माना यहाँ पर अफजल नहीं लिया जाएगा। अगर अफजल माना लेंगे तो फिर इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, हुजूर के मौला जिब्रील भी है, सालिहीन भी है, मोमिनीन भी है। अगर अफजल का माना लेंगे तो फिर नबी अफजल का रहेगा। यहां अफजल के माना नहीं, यहां मतलब ये था, ऐ लोगों आपस में खल्फ शार मत करो। अली को मैं चाहता हूं, अली को मैं पसंद करता हूं। जो मुझे चाहता है वो अली को चाहेगा, जो मुझे पसंद करता है वो अली को पसंद करेगा, और जो अली का नहीं वो मेरा नहीं। तभी तो नबी ने फरमाया मन अहब्बा, आया क्या कहा? मन अहब्बा अलीयन फक़द अहब्बनी, और वमन अबग़ज़ अलीयन फक़द अबग़ज़नी। हदीस शरीफ है, जो अली से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है करेगा, जो अली से नफरत करता है वो मुझसे नफरत करेगा। साफ तर्जमा ये हुआ, जो अली का नहीं वो मेरा नहीं। मगर तुम एक दूसरे को घटाने बढ़ाने में लगे हुए हो। अब तुम अगर बढ़ाओगे तो
نبی کی اس حدیث کو کہاں ڈالو گے جو فرمایا تھا کہ افضل کون ابو بکر بعد الانبیاء والرسل، تمام انبیاء اور رسل سے افضل ابو بکر صدیق ہے، یہ نبی کے فرمان کو کہاں ڈالو؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا گیا؟ انبیاء اور رسول کے بعد الانبیاء والرسل. سمجھ عربی بول دیا، سمجھ میں آگئی بات؟ انبیاء اور تمام رسولوں کے بعد سب لوگوں سے افضل کون ہے بولو؟ صدیق ہے. اب یار سوچنے کی بات، تم ترازو لیے پھر رہے، گھوم رہے، سنبھل کے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، سنبھل کے قرآن پڑھا نہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے فتوے جھاڑ رہا، اب یہاں تک حسد میں آ گیا یار. اچھا بعض مولانا بھی ایسے ہی ہے نا.